الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم ان روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا رہا ہے کہ ان سے قرآن مجید کے حکم میں نسخ ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی ایسی قید لگ جاتی ہے جس سے اس کا مدعا جیسے کہ قرآن کی آیات سے سمجھا جاتا ہے بالکل متغیر ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ قرآن نے جن خواتین کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا ہے اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات کا صحیح محل کیا ہے اور قرآن سے اس کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے دوست معز صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے، میں اس سوال کو آپ لوگوں کے غور و خوض کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد ہوگی کہ جو آخری مقدمہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن نے رضائی بہن کو ممنوع قرار دے دیا تو اس سے یہ عقلی تقاضا سامنے آیا کہ اب اس عورت کی دودھ پینے والی بچی اگر بہن بن گئی ہے تو اس کی بہن خالہ کیوں نہیں بنی اور اس کی والدہ نانی کیوں نہیں بن گئی؟ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ایک بدیہی عقلی تقاضا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کا شوہر باپ بن گیا، لیکن شوہر کی بہن پھوپھی کیسے بن گئی؟ کیونکہ دودھ تو اس عورت نے پلایا ہے، تو اس کے حوالے سے رشتے قائم ہونے چاہیے، نہ کہ اس سے آگے۔ تو میں ابھی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں۔ یہ ایک سوال ہے اور اگر یہ اس سوال پہ اصرار کریں گے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ غالباً اب یہ اصرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں انہیں بھی موقع دوں گا کہ اپنے استدلال کی وضاحت کر دیں۔ تیسری جو روایت زیر بحث ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے۔ وراثت کا قانون قرآن مجید کی سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، اور قانون میں بحث یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اس کے بعد اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں، والدین کے حصے بیان کیے گئے ہیں، بہن بھائیوں کے حصوں کی طرف بعض اشارات کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے باقی اعزاء اقربا کے بارے میں قرآن مجید نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ اب اس سے متعلق بھی ایک بحث پیدا ہوتی ہے، پہلے اس بحث کو روایت سے مجرد ہو کر سمجھ لیجیے۔ وہ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص کا بیٹا آخری درجے میں نافرمان ہے، روز باپ کو 2 جوتیاں لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی انسانی رویہ بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اب اس شخص نے ظاہر ہے کہ اگر دینے کا معاملہ ہوتا تو وہ پورا اختیار رکھتا تھا کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتا، لیکن یہ نہ دینے کا معاملہ بھی کیا وہ کر سکتا ہے؟ یعنی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اچھا، اولاد ہے، بیٹا جب تک بیٹا ہے تو بظاہر یہ آیت تو یہی کہتی ہے کہ وہ نافرمان ہے، اس نے گستاخی کر دی ہے، اس نے باپ کے حقوق تلف کر دیے ہیں، اس نے انتہائی غلط رویہ اختیار کر لیا ہے، وہ انسانیت سے گر گیا ہے، تب بھی اس کو حصہ ملنا چاہیے، آیت کے الفاظ۔ لیکن کیا علم و عقل بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اس طرح کے کسی بچے کو کیا محروم نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو اس معاملے میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس میں ایک بڑا دلچسپ طریقہ اختیار کیا، اور قرآن مجید کے اس طرح کے موقعوں پر ایسے ہی غیر معمولی معاملات ہوتے ہیں۔ اس نے کیا یہ ہے کہ آپ جیسے ان آیات کو نکالیے، دیکھیے یہ سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے، اس کی 11 نمبر آیت ہے، بڑی لمبی آیت ہے، پوری کی پوری آیت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بات تو ٹھیک وہیں سے شروع کی، یعنی ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین،
ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہونا چاہیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. پھر اگر وہ صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحد مِنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ 1/3 ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ماں کا وہی 1/6 ہوگا اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کرتا ہے یا اس پر اگر کوئی قرض ہے تو اسے ادا کر دینے کے بعد. ابھی یہ بیان ختم نہیں ہوا، یعنی ابھی اس کے بعد پھر ازواج کے حصے بیان ہوئے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. لیکن قرآن مجید نے بات کو درمیان میں روک دیا اور روک کر یہ فرمایا کہ یہ ہم نے قانون دیا کیوں ہے، یعنی عام طریقے کے مطابق پھر اس کی حکمت واضح کی کہ ہم نے کیوں دیا یہ قانون. تو سلسلہ بیان کو روک کر یہ کہا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یعنی تمہارے یہ باپ اور تمہاری یہ اولاد، ان کے حصے ہم نے اس لیے مقرر کر دیے ہیں کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے منفعت کے لحاظ سے قریب تر کون ہے. یعنی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ اور لوگوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ وصیت کر دیں. تو اس میں فیصلہ کرنا، یعنی اگر تو فیصلے میں ترجیح کے وجوہ ہوں تو آسان ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا یا وہ دوسرے بھائیوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، تو یہ حق اس کو قرآن کی روح سے حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جس طرح چاہے اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیں گے. زندگی پر قانون میراث کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد اگر اس نے زندگی میں اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے. یعنی وہ تو فیصلہ کیے بغیر چلا گیا، اب کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے اس کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ منفعت کے لحاظ سے قریب تر کون ہے. اس سے یہ بات آپ نکلی کہ یہ فیصلہ تو کر سکتے تھے کہ منفعت کس سے حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ فیصلہ کرنے میں تو دقت نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ آدمی کے قریبی اعزاء ہیں جن سے ان کو منفعت حاصل ہوتی ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، یہی ہیں جن سے منفعت آدمی کو حاصل ہوتی ہے. یعنی منفعت حاصل ہونے کا مطلب کیا کہ یہی ہیں کہ جو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کی مجبوریوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جن کا ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی افتاد آئے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور خود کسی معاشی جدوجہد کے قابل نہ رہے تو یہی ہے کہ جو اس کو پناہ بھی دیتے ہیں اور سب ذمہ داریاں پوری بھی کرتے ہیں. تو یہ منفعت انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہی منفعت اصل میں استحقاق پیدا کرتی ہے کہ ان کو میراث میں سے حصہ دیا جائے. یعنی آدمی نے خود کمایا تھا، یہی منفعت استحقاق پیدا کرتی ہے. تو منفعت کو تو کسی حد تک ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن کس سے زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے، والدین سے یا اولاد سے؟ یہ آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا. یعنی کہنے کو تو ٹھیک ہے، ایک رائے میں قائم کر لوں گا، ایک آپ قائم کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک دھواں دھار تقریر آپ بھی کر دیں، میں بھی کر دوں، لیکن یہ ایک بڑا نزاعی مسئلہ ہے، آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے، یعنی میں نے خود یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے، اب یہ میری وصیت ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تو 3 باتیں معلوم ہوئیں. یعنی اس قانون کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ منفعت کے لحاظ سے قریب ترین کا فیصلہ کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یعنی وجہ ترجیح تھی تو زندگی میں اس پر عمل کر لیتے، لیکن اگر کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کس کو زیادہ اور کس کو کم دیا جائے. اچھا اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کہیں کہ چلیے جی فیصلہ نہیں ہوتا برابر ہی بانٹ دیا جائے، تو یہ بھی اگر منفعت میں کمی بیشی ہے تو بے انصافی ہو جائے گی. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ناگزیر ہوتا ہے. اور میراث کے بارے میں اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو اس میں بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی دنیا نے جب یہ چاہا کہ یہ فیصلہ وہ خود کر لیں تو خون خرابے کی ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے. یعنی اولاد اب کیسے وصول کرے گی؟ اچھا اولاد میں بچیاں عام طور پر جو معاشرت رہی ہے انسانوں کی، اس میں کسی برتر جگہ پر نہیں ہوتی، دوسرے گھر میں جا چکی ہوتی ہیں،
کیا ان کو بھی دیا جائے گا؟ چنانچہ اکثر و بیشتر معاشروں نے عورت کو بالکل ہی محروم کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ پیش آیا کہ اگر یہ دے دیا جاتا ہے تو جائیداد بڑھ جائے گی، چنانچہ اولاد اکبر کو دینے کا قاعدہ لوگوں نے بنا لیا۔ یعنی ایک پوری تاریخ ہے اس کی، اس کو اگر آپ پڑھیں تو دنیا کے جو مختلف تمدن رہے ہیں، جیسے رومیوں کے ہاں یا ایرانیوں کے ہاں جو بڑے بڑے تمدن ہیں، تو بڑی پیچیدہ صورتحال اس میں پیدا ہوتی رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ اقرب و نفن کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرب منفعت ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں کسی حد تک۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دینے کی وجہ منفعت ہے، یعنی یہ بات اس سے معلوم ہو گئی کہ دینے کی وجہ منفعت ہے۔ منفعت منقطع ہو گئی تو عقل کہتی ہے کہ محروم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا فیصلہ پھر کون کرے، مرنے والا کر دے، کر سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بعد میں کس کو دیا جائے، یہ فقہ کی بحث ہے، میں اس کو اس وقت چھیڑ نہیں رہا۔ لیکن بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ جو اصل علت ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی موقع کے اوپر منفعت منقطع ہو جاتی ہے، یعنی یہ طے ہو جاتا ہے، آخری درجے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ منفعت منقطع ہو گئی ہے، تو پھر جانے والا محروم کر سکتا ہے۔ یعنی ایک گستاخ نافرمان بیٹے کو جس نے حقوق پامال کیے ہیں، آخری درجے میں زیادتیاں کی ہیں اور باپ کے پیچھے چھری لے کے بھاگتا رہا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں دنیا میں، تو پھر وہ اس کو محروم کر سکتا ہے۔ یعنی میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کر سکتا یا نہیں کر سکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے تو قرآن کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے۔ یعنی قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ منفعت کا قرب ہے جس کی بنیاد پر یہ دیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی اس صورت میں منفعت منقطع نہیں ہوئی، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے ہو گئی ہے، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ قرب منفعت کا معاملہ اگر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، کوئی وجہ اس کی باقی نہیں رہی، یعنی اب اگر یہ آدمی بوڑھاپا میں کی زندگی میں جاتا ہے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس بیچارے کو یہاں سے کچھ حاصل ہو سکے، اٹھا کے باہر ہی پھینکا جائے گا۔ اگر یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ دیکھیے پوٹینشلی منفعت کا حکم دیتی ہے، یعنی وہ پھر آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیے کہ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ایسا ہی کرتے، اس لیے ظاہر ہے کہ میں اس کی زندگی میں کفالت کرتا ہوں تو میرے بعد بھی ان کی ہونی چاہیے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ لیکن بہرحال اصول کے لحاظ سے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اصل میں وہ بات۔ اب یہ بات اگر موجود ہے تو پھر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حکم منفعت کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی روبہ عمل رہنا چاہیے، یعنی یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انقطاع منفعت کی صورت ہے جس میں اس کا خود فیصلہ فرمایا ہے، یعنی اولاد کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ چھوڑ دیا ہے، یا ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کا فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے، وہ کریں فیصلہ۔ اصول جو ہے وہ جو کار فرما ہے اندر، وہ قرآن نے بیان کر دیا، قرآن مجید نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حکم نہیں دیا۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آپ حضرات اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہر حال میں منفعت باقی ہے، اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن مجید کوئی اصرار نہیں اس پر۔ ایک خاص صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر ڈالا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں وارث ہوں گے یہ لوگ، وہ خاص صورت ہے جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کیا صورت ہے؟ جی جی بالکل مادی منفعت، اس لیے کہ مال کا معاملہ ہے، یعنی آخرت کی منفعت مراد نہیں ہے کہ آپ دعائیں کرنے کے بعد وہ دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو رشتے منفعت کا باعث بنتے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو میراث ملنی چاہیے۔ یعنی والدین کی اولاد نے خدمت جو کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، والدین منفعت کا باعث بنتے ہیں، اولاد والدین کے لیے منفعت کا باعث بنتی ہے، یہ معاملہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تمہاری منفعت کا جو قرب پیدا ہوتا ہے، آخرت میں تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں پہنچا سکے گا، یعنی آخرت کے اندر بھی اصل میں دنیا کا کوئی عمل ہے جو کام آ جائے گا تو آ جائے گا، آخرت میں کسی نے آپ کی منفعت کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آخرت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہونی ہے، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول ہونا ہے، نہ کسی نے جہنم میں دیکھ کر اپنی خدمات پیش کرنی ہے کہ جی میں وضو کرانے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، یعنی وہاں اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہونی۔ تو یہ دنیاوی منفعت ہے، بالکل واضح کرینہ ہے اس کا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصول ہے وہ یہ ہے، تو اس اصول کو سامنے رکھ کر اب ہم کل کیا فیصلے کریں، یہ فقہ کا معاملہ ہے، یعنی کیونکہ اس میں نہ قرآن نے کوئی بات کہی ہے نہ کوئی بات کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ تو مسئلہ آپ لوگوں پر ہے۔
یعنی جیسے وہ مویز صاحب جس رشتے کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ظاہر عقلی اقتضا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں اس معاملے میں، ایسے ہی اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیجئے کہ محروم کرنا ہے نہیں کرنا، واقعی منفعت منقطع ہوتی، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث لے آئے ہیں، اس کو دیکھیے کہ وہ کیسے زیر بحث لے آئے ہیں۔ تو 3 نمبر ہے یہ، یعنی 41 صفحے پر سورہ نساء کی آیات 11-12 میں تقسیم وراثت کا حکم بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف وارثوں کے حصے بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح کر دی ہے کہ وراثت کا حق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ قرابت نافع ہے، یعنی یہ بات بھی درمیان میں سلسلہ کلام کو روک کر واضح کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہے یہ، کیونکہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو اب اللہ نے یہ خود تمہارے لیے لازم کر دیا۔ کیوں؟ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، یعنی وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہی دنیا میں انسانوں کے مسالے اور ان کی حکمتوں کو سمجھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ والدین، اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں یہ منفعت بالطبع موجود ہے، بالطبع موجود ہے، یعنی پوٹینشلی موجود ہے۔ بھائی کسی خاص صورت پر اطلاق کرنا ہے یا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں حاصل ہو رہی، تو یہ لوگوں کا کام ہے، وہ فیصلہ کریں، لیکن بالطبع موجود ہے۔ یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں انسان ایسے ہی ایک دوسرے سے منفعت اٹھاتے ہیں، یعنی یہ منفعت اولاد سے والدین کو پہنچتی ہے، والدین سے اولاد کو پہنچتی ہے، دنیا میں ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور یہ بالکل واضح رشتے ہیں، یعنی والدین اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، میاں بیوی ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دوسرے اقربا بھی ہیں، یعنی درجہ بدرجہ یہ منفعت بالطبع موجود ہے، یعنی پوٹینشلی موجود ہے، اور عام حالات میں یہ اسی بنا پر بغیر کسی تردد کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی عام حالات میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو دو، تو ہمیں کوئی خاص تردد نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملنا ہی چاہیے ان کو۔ لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے یعنی مرنے والے کے لیے منفعت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے تو حکم کی یہ علت تقاضا کرتی ہے کہ اسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے، یعنی اگر منفعت ختم ہو گئی ہے تو حکم چونکہ مبنی ہی اس علت پر ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس علت پر مبنی ہے۔ تو جیسے میں نے وہ مثال دی تھی تخصیص بالعقل کی، کہ جب ایک آدمی راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا تو اصل میں یہ اس حکم کی پیدائشی کے وقت اس کے اندر مضمر تھا کہ اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ عموم میں یہ بالطبع موجود ہے، تو ہر بچے کو وارث بننا چاہیے قاعدے کے مطابق، ماں باپ کو وارث بننا چاہیے، میاں کا وارث بیوی کو اور بیوی کا وارث میاں کو ہونا چاہیے عام طریقے کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی اس سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ استثناء اگر غور کیے تو کہیں باہر سے آ کر اس حکم میں داخل نہیں ہوا، اس کی ابتدا سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تو تب بھی یہ چیز موجود تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ کر دیا، اس جانب بتا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تب بھی آخر کیوں کسی کا مال دوسرے تک پہنچے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، منفعت ہی اس کی وجہ ہے۔ یہ استثناء اگر غور کیجئے تو کہیں باہر سے آ کر اس حکم میں داخل نہیں ہوا، اس کی ابتدائی سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا قرآن کا کوئی عالم اگر اسے بیان کرتا ہے تو یہ ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، بلکہ ٹھیک اس مدعا کی تعبیر ہے جو قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے، یعنی قرآن کے الفاظ ہی میں یہ چیز مضمر ہے کہ منفعت کی بنیاد پر یہ حقوق قائم ہونے چاہیے، یہ چیز واضح ہے۔ اور اس کو اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں بالکل ایسے ہی ایک بات کو بیان کرتا ہے جس کو ہمارے فقہا عقلی اقتضا کہتے ہیں یا تخصیص بالعقل سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے ہی بیان کرتا ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، یعنی وہ چیزیں کہ جو بالکل واضح ہوتا ہے کہ بھائی اس حکم سے متعلق نہیں تھی، بلکہ ٹھیک اس مدعا کی تعبیر ہے جو قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر، یعنی چونکہ یہ چیز قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے، چونکہ اس کی جانب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اشارہ بھی کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر جزیرہ نماء عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلمان ان میں سے کسی کافر کے وارث ہوں گے اور نہ یہ کافر کسی مسلمان، یعنی جزیرہ نماء عرب پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا اور ان منکرین حق کے ساتھ تمام تعلقات توڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
خود قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی، یہ بتا دیا کہ اب یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہیں، ان لوگوں نے چونکہ اتمام حجت کے باوجود حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے عذاب کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا۔ تو جب یہ بات ہو گئی، یعنی یہ فیصلہ ہو گیا اتمام حجت کے بعد، اب عذاب آنے میں کچھ وقت لگا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو آخری فیصلہ ہے وہ سورہ توبہ میں اعلان عام کے بعد صادر ہوا ہے، لیکن حجت پوری ہو چکی تھی۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قریش پر تو ہجرت کے بعد ہی پوری ہو گئی تھی، اور یہود و نصارہ کے بعد بھی 2-3 ہجری کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دار و گیر شروع ہو گئی ہے، لیکن مسلمان جب اس پوزیشن میں ہوئے کہ اب وہ سزا دے سکیں، اور چونکہ اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ سزا اب تمہارے ہاتھوں سے ہو گئی، آسمان کا عذاب نہیں آئے گا، تو درمیان میں ان کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس میں ہی ایک حکم یہ تھا، اس لیے کہ لوگ تو رشتہ دار تھے، مر بھی رہے تھے، ادھر ہجرت کر کے آ چکے ہوئے تھے، ادھر وفات ہو رہی تھی، ادھر وفات ہو رہی تھی، تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کے درمیان میراث کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ منفعت کی بنیادی ختم ہو چکی ہے، اب ان کے ساتھ نہ کوئی اخروی تعلق باقی رہ گیا، نہ دنیوی تعلق باقی رہ گیا، معاملہ ختم ہوا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یہ میرے نزدیک کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ جس علت پر حکم مبنی ہے اس کا اطلاق ہے۔ یعنی جیسے میں آپ اگر اس علت کو مانتے ہیں تو کریں گے نا، غلط بھی کر سکتے ہیں لیکن کریں گے مختلف صورتوں پر، تو اسی طریقے سے حضور نے ایک بالکل متعین صورت جو پیش آ گئی اس میں یہ کر دیا۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یعنی میں نے عرض کر دیا نا کہ اصول یہ ہے کہ منفعت کا انقطاع ہو گیا ہے اگر آخری درجے میں، تو قرآن کا حکم عقلاً متعلق نہیں ہوتا، قرآن کی اپنی صراحت کے مطابق بھی متعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیے بات یہ کہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر تو کسی موقع کے اوپر کوئی اجتماعی نظم نہیں بنائے گا تو فرد کرے گا، اور اگر کسی موقع پر کوئی قانون سازی اجتماعی سطح پہ کر دی جاتی ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی۔ تو یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق، یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفعت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، چنانچہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے اس روایت کی تشریح کر دی ہے، اس میں الکافر اور المسلم پر الف لام ہے، اور یہ عہد کا الف لام ہے عربیت کے قاعدے کے مطابق، یعنی اس میں کافر بھی وہ ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں، اور مسلمان بھی وہ ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں، اور ان کے ہاں منفعت قرابت کے ختم ہونے کو قرآن نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جگہ جگہ اس کو بیان کر دی، بلکہ وہی آیتیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے سب یہود و نصارہ دشمن ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو، وہی آیتیں ہیں۔ تو یہ حدیث میرے نزدیک اصل میں اس قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے، یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی حجت پوری ہو گئی، ان کے بارے میں آخری فیصلہ ہو گیا، تو ایک 3-4 سال کا عرصہ ہے جس میں بہت سے احکام پھر دیے گئے، یعنی کچھ رشتے منقطع کیے گئے، کچھ تعلقات منقطع کیے گئے، بلکہ آپ دیکھیں وہ سورہ ممتحنہ میں یعنی ان کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ نکاح بھی اسی طرح ختم ہو گئے بغیر طلاق کے، قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ان کی عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں تھیں ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سے رشتے جب ختم کیے گئے ہیں تو اسی میں یہ چیز بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس زمانے کے کافروں کے بارے میں کیا کرنا ہے، یا اس زمانے میں کوئی کافر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، اس زمانے کے غیر مسلموں کے بارے میں کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ فقہ کا فیصلہ ہے۔ یعنی مجھے تو صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی روایت ہے تو اس کو مدعا کیا ہے، یعنی میں اس فرق کو اور اس تعلق کو واضح کر رہا ہوں۔ فیصلہ کرنے کا حق میں نے بتا دیا کہ ہے، یعنی اصول میں حق ہے، اطلاق میں بھائی اختلاف ہو سکتا ہے نا، یعنی ممکن ہے کہ میں ایک رائے قائم کو، ظاہر ہے کہ اجتہادی معاملات میں یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ علت یہ ہے، اور رسول اللہ نے یہ سمجھ کر انقطاع کا اعلان کر دیا ان کے بارے میں۔ یہ ہے اصل صورت ہے۔ یہ اسٹیٹ فیصلہ بھی کر لیں، جب اس نے پہلا فیصلہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا دوسرا مجھ سے پوچھ کے کیوں کرے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دوسرا فیصلہ بھی اسٹیٹ ہی کو کرنا چاہیے نا، جو پتہ نہیں کیا قرار دی ہے، یہ تو خود ایک طے ہونے کی بات ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جن کے لیے نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، نہ عقل عام میں کوئی دلیل ہے،
وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم یہاں کیوں چھیڑیں. میں نے اصول بیان کر دیا. اصول یہ ہے کہ وراثت کا قانون قرابت نافعہ پر قائم ہوتا ہے. قرابت نافعہ کا انقطاع ہو جائے گا تو قانون متعلق نہیں رہے گا. قرابت نافعہ کا انقطاع کب ہوا ہے اس کا فیصلہ ایک اجتہادی امر ہے. ایک معاملہ بالکل واضح ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس پر آپ نے اطلاق کر دیا، اور وہ یہ روایت. اچھا جناب آگے چلیے. اب چوتھی صورت، یعنی اب تک ہم تین روایتیں جن کو عام طور پر بہت اصرار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح پیش کرتے ہیں ہمارے فقہا، یہ دیکھیے یہ ہے تو اس کے بعد پھر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے. یعنی یہ روایتیں جب موجود ہیں تو پھر تو تغیر و تبدل ہوا ہے، پھر نسخ ہوا ہے. میں نے اس پر ایک مفصل تقریر کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا موقف کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اصول میں کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں قد وقع، یہ ہوا ہے، اور یہ اس کی ایسی ان کے نزدیک بدیہی مثالیں ہیں کہ جس کے بعد کسی آدمی کو دوسری رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. سورہ مائدہ 5 کی آیات 33-34 میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کے مجرموں کی یہ سزا بیان کی ہے کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، سولی بھی دی جا سکتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹے بھی جا سکتے ہیں، اور انہیں جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ مختلف جگہوں پر لکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سزاؤں کے بیان میں وہاں حرف او آیا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ چاروں سزائیں دے دو، یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدالت کی ثوابدید پر ہے، چاہے یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے. تو اس میں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں. سورہ مائدہ کی یہ 33-34 آیت ہے. پہلی ہے انہیں بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے، دوسری ہے انہیں عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے. یہ بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے، عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے، ایسا ہی ہے قرآن مجید میں. یعنی یہ نہیں کہا گیا قتل کر دیا جائے، ان یقتلو نہیں ہے، ان یقتلو، ان یسلبو نہیں ہے، ان یسلبو. اور یہ عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ اس میں جب ایک ہی باب کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس میں مبالغہ غیر معمولی طور پر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو قرآن نے بیان کیا. اچھا اب یہ جو حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ظاہر بات ہے کہ اس کا اطلاق کرنا ہے نا، ایک قاضی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مجرموں پر اس کا اطلاق کریں گے. قرآن میں ایک حکم بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں ریاست کو بعض مجرموں کے لیے کچھ سزائیں دینے کا اختیار کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مجرم ہیں جو فساد فی الارض کے مجرم ہیں. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس وقت نظم قائم کر دیا ہے اس کو درہم برہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور زمین میں ایک فساد پیدا کر دینے کی سی صورت پیدا کر دی. یعنی وہ نیوسنس کے مجرم، قانون کو، ضابطے کو، نظم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے مجرموں کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ عدالت کو حق حاصل ہے یا ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ ان 4 میں سے جو سزا چاہے دے دے. ظاہر ہے کہ یہ سزائیں جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کم و بیش ہو سکتی ہیں، اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے بھی. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر سزائیں بتدریج نرم ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ آخر میں صرف جلاوطنی رہ جاتی ہے، تو یہ خود بخود اس بات کا قرینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے حالات بھی ملحوظ رہیں گے اور جرم کی نوعیت بھی ملحوظ رہے گی. کیونکہ فساد فی الارض یا نیوسنس کا جرم یہ ایک ہی شکل میں تو نہیں ہوتا نا، اور مجرم کے حالات بھی یکساں نہیں ہوتے. تو قرآن مجید نے اس میں بڑی عمدہ قانون سازی کر دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ 4 سزائیں ہیں، یہ بتا دیا کہ ان میں ایک خاص طریقے سے حالات کی رعایت کا اصول یا جرم کی نوعیت کا اصول ملحوظ رکھا گیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر مجرم نیوسنس چھوڑ دیں، خود قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں، تو پھر اس کے بعد یہ سزائیں نہ دی جائیں. یعنی اس کے بعد پھر عام جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے دی جائے. تو ایک پورا قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. اس قانون پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، یعنی وہ قانون کیا ہے وہ ہم حدود تعزیرات کا جب باب آئے گا تو اس میں تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. اب اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بدکاری کے بعض عادی مجرموں پر کیا. یعنی بدکاری کے بعض ایسے مجرم کہ جو سوسائٹی میں نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے یا خرابی پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے، ان پر آپ نے اس کا اطلاق کیا اور یہ بتایا کہ یہ بھی ایک نوعیت کا فساد ہے، یہ بھی ایک نوعیت کی نیوسنس کی صورتحال ہے. اس طرح کے لوگوں کو بھی یہی سزا دینی چاہیے. چنانچہ ایک جو مشہور مقدمہ ہے مائز کا، ان کو جب سزا دی گئی اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عصر کے وقت خطبہ دیا ہے
اور اس میں جو الفاظ آپ نے ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بتایا آپ نے کہ ہم لوگ جب کبھی جنگوں کے لیے نکل جاتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنگوں میں مرد نکلتے رہے ہیں اور پیچھے خواتین رہ جاتی رہی ہیں، تو اس طرح کے لوگ کیا حرکتیں یہاں کرتے رہے. یعنی یہ فضا ہے، صورتحال ہے، اس کی حضور نے تصویر کھینچی ہے اس میں. اور عربوں کا مذاق چونکہ ہمارے مذاق سے ذرا مختلف ہے، یعنی وہ اس طرح کے معاملات کو بیان کرنے کے معاملے میں کچھ ان حدود کا خیال نہیں رکھتے جو ہماری تہذیب میں ہے. تو بہت واضح الفاظ میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا آپ کہ جنسی انتشار میں مبتلا لوگ، تو اس کی تصویر کھینچی ہے. تو اس طرح کے مجرموں کو آپ نے بتایا کہ اگر آئندہ بھی کوئی اس طرح کا مجرم میرے سامنے لایا گیا تو میں یہی کام کروں گا، اس کے ساتھ یہ سزا دوں گا. اچھا، اب یہ اطلاق ہے، یعنی یہ اطلاق آپ نے کیا. اطلاق کس چیز کا کیا؟ پہلی سزا کا کیا. سزا یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فراموش کر دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. موجودہ زمانے میں دیکھیے قرآن میں ہم نے یہ آیت پڑھی، یہ طے کریں گے نا ہم کہ کیا فی الواقع جرم ہو گیا ہے. کہ اگر چور کے لیے کوئی سزا بیان ہوئی ہے تو یہ ہم ہی طے کریں گے نا، ہماری عدالت طے کرے گی کہ چوری ہو گئی ہے. ایک بات. تو اگر فساد فی الارض کی یا حرابہ کی کوئی سزا دینی ہے تو یہ عدالت طے کرے گی کہ یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. اچھا، ظاہر ہے کہ یہ جرم جنسی انارکی کے بعض جرائم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مالی انارکی کے بعض جرائم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دہشت گردی کی بعض صورتوں میں جو اب پیدا ہو گئی ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا اطلاق ہمیں کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سزا بیان ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ اس جرم کی سزا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی فساد پیدا ہو گیا ہے، فساد پیدا کرنے کا ارتکاب کر دیا، بغاوت پر لوگ تل کھڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق کس فرد پر کرنا ہے، یہ جرم فی الواقع ہوا یا نہیں ہوا، اس کی قانون سازی اب بھی ہم کریں گے. اور عدالتیں بھی اگر قانون سازی نہیں ہو گئی تو قرآن مجید کے اس فیصلے کی روشنی میں یہ طے کریں گی کہ یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. اچھا، چونکہ اب 4 سزاؤں کا حق دیا گیا ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ کون سی سزا دینی ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ عدالت کرے گی. صرف جلا وطنی کر دینا ہے یا اصولی دینی ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹنے ہیں، یا وہ آخری سزا دینی ہے کہ عبرتناک طریقے سے، بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے. اچھا، جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ مجرم تو فساد فی الارض کا مجرم ہے، یہ طے کر لیں گے کہ اس کو سزا بھی انتہائی دینی ہے، یعنی 4 سزاؤں میں یہ طے کر لیا آپ نے، تو اب سزا کیا ہے؟ عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. تو پھر یہ فیصلہ بھی آپ کریں گے نا کہ اب قتل کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یعنی اس میں روایت کو یا حضور کے اطلاق کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے. یہ کام آج بھی ہم ہی کریں گے. یعنی یہ چاروں جو مراحل ہیں یہ ہمارے ہی اجتہاد سے گزریں گے، غلط بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت مثال کے طور پر ہماری عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے مجرم ہے پکڑا گیا ہے کوئی آدمی، تو یہ دہشت گردی کا مجرم جو ہے یہ اصل میں قتل کرتا ہے نا، یہ بھی، لیکن یہ عام قتل کا مجرم نہیں ہے. یا بچے، معصوم بچوں کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مجرم پکڑے گئے ہیں، کوئی گینگ تھا بڑا، قابو میں آ گیا ہے، تو عدالت فیصلہ کرتی ہے یا ریاست قانون سازی کرتی ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ فساد فی الارض کا جرم ہے. اچھا، یہ طے ہو گیا. اب اس کے بعد چونکہ فساد فی الارض کے لیے 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں تو وہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ جرم کی نوعیت، یعنی جرم اب مختلف ہے نا، تاوان کے لیے اغوا کرنا بھی ایک جرم ہے، دہشت گردی بھی ایک جرم ہے. تو کیا یہ جرم اس نوعیت کا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے چاروں میں سے انتہائی سزا دی جائے؟ تو میں آپ ہی طے کریں گے یا عدالت طے کرے گی یا ریاست طے کرے گی، جس کے پاس بھی ذمہ داری ہے وہ طے کرے گا. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جائے گا، اور وہ یہ کہ اگر ان میں سے بدترین طریقے سے قتل کر دینے کی سزا دینی ہے تو بدترین طریقے سے قتل کر دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے. یعنی اگر تو محض قتل ہو پھر تو ٹھیک ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کرو، تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیا پھانسی دے دینے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا کسی آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دینے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو سنسار کرا دینے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس قتل کی بھی بے شمار صورتیں دنیا میں رہی ہیں. ہاتھی کے پیچھے بندھوا کے آدمی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، مر گیا، کھال کھنچوا دی گئی. بہت سے دنیا میں طریقے موجود رہے ہیں. تو عبرتناک طریقے میں سے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ حکومت عدالت کرتی ہے مختلف مجرموں کے لحاظ سے. تو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ کیا. یعنی بدکاری کے بعض عادی مجرم یا بدکاری کے بعض بالجبر ارتکاب کر رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے ہاں ایک بڑا ضیاء الحق صاحب کے سامنے مقدمہ ہوا تھا
ایک بالکل معصوم بچے کے ساتھ وحشیانہ جرم کا ارتکاب کیا گیا. دکان پہ وہ سامان لینے کے لیے گیا اور اس کو شاید یہاں پہ لاہور ہی میں سر عام پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تو یہ جرائم مختلف صورتوں میں ہوتے رہتے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اس طرح کے بدکاری کے عادی مجرم تھے یا جنہوں نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا اور حدود سے بہت بڑھ گئے، جس کی میں نے تصویر آپ کو بتائی ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم جنگ و جدال کی صورتحال درپیش تھی، مدینے سے لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا، مختلف سریے بھیجنے پڑتے تھے، ان میں عورتیں بعض اوقات اکیلی رہ جاتی تھیں. تو والمرجفون فی المدینہ جن کا ذکر آیا ہے، تو اس طرح کے بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا چاہا، پھر کر بیٹھے گرفت میں آ گئے. جب قانون کی گرفت میں آ گئے تو آپ نے اس آیت کا اطلاق کیا ان کے اوپر. اب جب اس آیت کا اطلاق کیا تو آپ نے اس کو ایک قاعدے کے طور پر، جیسے قانون سازی کرتی ہے ریاست، بیان بھی کیا. چنانچہ وہ بیان جو ہے یہ مسلم کی اس روایت میں ہے. بیان یہ تھا کہ خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلد مئۃ والنفی السنہ والسیب بالسیب جلد مئۃ والرجم. مجھ سے لو بدکاری کی ان عادی عورتوں کے بارے میں اللہ نے جو راہ نکالنے کا وعدہ کیا تھا وہ اس نے نکال دی. اس طرح کے مجرم اگر کوارے یا الڑ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے، اور رنڈوے یا شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور سنگساری ہے. یعنی بعض بدکاری کے جو مجرم وہاں موجود تھے سوسائٹی میں، تو حضور نے یہ بتایا کہ ان کا جرم کمپاؤنڈ ہے. یعنی ایک تو انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے اور دوسرے اوباش ہیں. اچھا، اب بدکاری کا ارتکاب کیا اور اوباش ہیں، تو آپ قانون کے اس پہلو کو ملحوظ رکھیے کہ جب ایک شخص سے 3 4 5 جرائم ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے ہاں جب ہوگا یہ اس نے جرم کیا دفعہ 302 کا بھی، 318 کا بھی، 319 کا بھی، 300 کہتے ہیں نا، عدالت اسی طرح اس کو بیان کرتی ہے. پھر آپ لوگوں میں جو قانون سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ، یعنی اس نے اغوا کا جرم کیا تو اغوا کی سزا یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا مقدمہ زیر بحث تھا، تو اس میں 2 دفعات آخر میں رہ گئی تھیں. تو ان دونوں دفعات میں یہ بحث پھر بہت دیر تک ہوتی رہی کہ کس کا اطلاق کرنا ہے. تو آخر میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں سے ایک کا اطلاق، یعنی ہائی جیکنگ کے بارے میں جو دفعہ ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا، لیکن یہ کہ لوگوں کو ہراس کرنے اور اس طرح کی جو دفعہ تھی اس کو انہوں نے ضمنی قرار دیا. پھر اس میں دوسری عدالت نے دوسرا فیصلہ دیا، یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے. تو جب قانون اطلاق کیا جاتا ہے تو ساری دفعات لگا دی جاتی ہے. یعنی جرم جو ہے وہ اگر کمپاؤنڈ ہے، اس میں مثلا ایک آدمی نے چوری بھی کی ہے، اس نے ڈاکہ بھی ڈال دیا، اس نے بعد میں گھر والے اٹھ گئے تو مار بھی دیا. تو اب اس میں کیا ہوا، چوری بھی ہو گئی ہے، جب وہ اٹھ گئے ہیں تو وہ بھاگا نہیں، ڈاکے کی کیفیت بھی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب اس نے قتل کر دیا ہے تو قتل کا ارتکاب بھی ہو گیا ہے. تو اگر یہ تینوں جرائم ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت یا ریاست کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ اس نے چوری کی ہے، گھر میں گھسا ہے، تو چوری کی 300 مثلا 4 دفعہ ہے. اس کے بعد اس نے جب گھر والے اٹھ گئے، یعنی داخل تو وہ ہوا تھا نقب لگا کے، گھر والے اٹھ گئے تو بھگا نہیں، بلکہ اس کے بعد اس نے بندوق نکالی، تان لی ان کے اوپر. تو اب گویا جبرن چھیننے کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے. تو ڈاکے کی دفعہ مثال کے طور پر 322 وہ بھی لگا دی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ذرا سی جب مزاحمت ہوئی تو قتل بھی کر دیا اس نے آگے بڑھ کے. تو قتل کے جرم کی جو دفعہ تھی 302 وہ بھی لگا دی گئی. تو اب یہ تینوں کی تینوں دفعات لگا دی جائیں گی. جب یہ لگا دی جائیں گی تو اب اگلا مرحلہ پیدا ہوگا. وہ مرحلہ یہ پیدا ہوگا کہ اب عدالت نے ان تینوں دفعات کا مجرم اس کو قرار دے دیا. مجرم قرار دینے کے بعد سزا دینی ہے. تو سزا کی اخلاقیات یہ ہے کہ اگر ان سزاؤں میں کوئی سزا موت بھی ہے، یعنی مثلا آپ دیکھیے کہ چوری کی سزا تھی 5 سال قید، ڈاکے کی سزا تھی 10 سال قید، تو اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ 5 اور 10 سال دونوں سزائیں نافذ ہو جائیں گی. 5 پہلے کاٹ لے گا، باقی 5 بعد میں کاٹ لے گا. لیکن اگر قتل بھی اس کے ساتھ شامل ہے تو پھر اس کے بعد عام طور پر باقی سزاؤں کو جمع نہیں کیا جاتا. یعنی قانونی اخلاقیات میں یہ چیز بعض جگہوں میں ملحوظ رکھی جاتی ہے، بعض میں نہیں ملحوظ رکھی جاتی. یعنی اب مارنا ہے تو بس ختم کیجیے، قصہ ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو اطلاق جب کیا جاتا ہے اس کا، تو اگر موت کی سزا ہو تو ضروری نہیں کہ باقی سزائیں دی جائیں. جی طارق صاحب، سوال اپنا دہرا لیجئے گا ذرا، برائے بس کرم صرف ہاتھ اٹھا لیا کریں سوال سے پہلے. جی سر اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ البکر بالبکر، جی کنوارا کنوارے سے اگر یہ معاملہ ہو تو پھر، اور شادی شدہ سے، یہ آپ نے ترجمہ کیا کہ کنوارے یا الڑ، اس کی کیا وجہ ہے؟ عربی ہے یہ. اس پر آگے حدیث کی بحث میں ہی مثال دے کے میں نے بتایا ہے کہ عربی زبان بھی اتنی مشکل ہے حدیث کی جتنی قرآن کی ہے. یہ قرآن مجید میں عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے
اس میں یہاں میں خواتین کی موجودگی میں اس کا ترجمہ جو ہونا چاہیے وہ کر نہیں سکتا، تو یہ تھوڑا سا زیر بحث آ جائے گا، وہاں اس کا اشارہ کروں گا میں۔ اچھا، آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ عورتیں چونکہ محض زنا ہی کی مجرم نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے روی کو اپنا معمول بنانے کی وجہ سے فساد فی الارض کی مجرم بھی ہیں، اس لیے ان میں سے جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کی مستحق ہے، یعنی اب حالات زیر بحث آئیں گے، انہیں زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے۔ یہ دیکھیے دونوں باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے وہ اس آیت کے حکم ان یقتلوا کے تحت رجم کر دی جائے، یعنی گویا سزائیں آپ نے بیان کر دیں کہ کمپاؤنڈ جرم ہے، مرکب جرم ہے، اور اس میں 2 جرم شامل ہو گئے ہیں، ایک کی سزا نور میں بیان ہوئی ہے، دوسرے کی سزا مائدہ میں بیان ہوئی ہے، اطلاق آپ نے دونوں کا کر دیا، اور چنانچہ یہ معلوم ہے، یعنی یہ بڑی بحث پھر لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو گئی کہ یہ جو جلاوطنی کی سزا دی گئی ہے یہ کیا چیز ہے، وہ بھی اسی آیت کے تحت ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کے اندر چوتھی سزا جو ہے وہ جلاوطنی کی ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ بھئی مجرم اگر تو رعایت کے مستحق ہیں تو پھر جو 100 کوڑے کی سزا ہے وہ تو عام بدکاری کی سزا ہے ہی، وہ تو دی ہی جائے گی، جرم ثابت ہو گیا ہے، لیکن اوباشی کے معاملے میں رعایت کے مستحق ہے تو پھر آخری سزا ساتھ شامل کر دو، اور اگر رعایت کے مستحق نہیں ہے تو وہ 100 کوڑے کی سزا تو ہوگی ہی، بدکاری کی جو عام سزا ہے، اس جرم میں پھر آخری سزا ساتھ شامل کر دو۔ یعنی تقتیل کی صورت کیا ہے؟ رجم۔ رجم کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی 10-50 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو اس زمانے میں عربوں کے ہاں رائج تھی، اس سے پہلے بھی قبائلی معاشروں میں رائج رہی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ محسوس کریں کہ یہ سزا جو ہے ہمارے تمدن کے لحاظ سے موضوع غور دے دیجیے، یعنی اس میں اصل میں سزا کی نوعیت زیر بحث نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے مجرم کو وہاں پہنچانا ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو کان ہو جائیں کہ ان کو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب یہ دیکھیے میں نے اس روایت کو جس زاویے سے دیکھا ہے اس سے یعنی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی ایک بدکاری کی سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے 100 کوڑے، ایک فساد فی الارض کی سزا بیان ہوئی ہے سورہ مائدہ میں، وہاں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی میں اس روایت کو ایسے دیکھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس طرح کے مرکب جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ قاعدہ بیان فرما دیا، یعنی یہ اطلاقی قاعدہ ہے، یہ بھی کوئی قانون سازی نہیں ہے، یعنی جو اس وقت صورتحال درپیش تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مجرم سامنے آئے تو یہ سزا دے دی جائے، اس طرح کے مجرم سامنے آئے تو یہ سزا دے، یہ کام ہم بھی کریں گے۔ یعنی ہم بھی جب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کریں گے تو آج کے زمانے میں بھی یہ قانون بنائے جائیں گے کہ اس میں اگر قتل شامل ہو گیا ہے تو پھر یہ سزا دے دی جائے، اگر مجرم بوڑھا ہے تو یہ سزا دے دی جائے، اگر اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکا تھا محلے کے لڑکوں میں بیٹھ کر کسی کے ہتھے چڑھ گیا لیکن ابھی اصلاح کی گنجائش ہے تو یہ، یعنی اس میں بے شمار گویا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جو صورتحال اس وقت درپیش تھی اس میں بعض مجرموں کے بارے میں، اور وہ مجرم بھی سورہ نساء میں زیر بحث ہیں، اللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم میں وہ مجرم بھی زیر بحث ہیں جن سے مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو ان میں حضور نے اس کا اطلاق فرمایا۔ اطلاق کا اصول کیا ہے؟ یعنی جرم اگر مختلف صورتوں میں ہوا ہے تو جو دفعات لگ سکتی ہیں وہ لگا دی گئی۔ اچھا، اب وہ لگا دینے کے بعد جرم کی رعایت کے لحاظ سے چونکہ اس سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دیا ہے کہ مجرم کا لحاظ کر لیا جائے، تو آپ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو لوگوں نے کیسے دیکھا ہے، یعنی میں نے یہاں ترتیب الٹ دی، پہلے آپ کو بتا دیا کہ صورتحال کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا، یعنی کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا، میں اس کو کیوں زیر بحث لایا ہوں یہاں کہ ان کے ہاں مسئلہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ مسئلہ ان کے ہاں اس طرح پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں بدکاری کا قانون بیان ہوا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار عورت ہو یا مرد ہو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا قرآن کی سورہ نور میں بیان ہوئی، بالکل پہلی آیت میں یہ سزا بیان کر دی گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مقدمات کی رودادیں نقل ہو گئیں اور یہ روایت نقل ہو گئی۔ یہ روایت بھی ایک خاص موقع کے اوپر، یعنی معاملہ درپیش ہے اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ روایت بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ مقدمات کی رودادیں ہیں۔ یہ روایت جو ہے اس نے جو مسئلہ ان کے لیے پیدا کیا پہلے وہ دیکھ لیجئے۔
پہلا مسئلہ اس نے یہ پیدا کیا کہ اس میں جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا، ترجمہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ کنوارا اگر کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی. یعنی ایک تو یہ کہ بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، تو گویا یہ کیا چیز ہے؟ بھئی قرآن تو کہتا ہے زانیۃ و زانی، یعنی وہاں مجرم کی جو کیفیت ہے اس کو الگ الگ لیا گیا ہے. بدکار عورت ہے اس کی سزا بھی یہی ہے، بدکار مرد ہے اس کی سزا بھی یہی ہے. لیکن یہاں ایک شرط بظاہر لگتی ہے کہ اگر دونوں کنوارے ہیں، اچھا، اور اگر دونوں سیب ہیں. اب سیب کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں رنڈوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے شادی شدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک تو اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے. یعنی یہ قرآن مجید تو بظاہر ایک دوسری بات کہہ رہا ہے اور روایت ایک دوسری بات کہہ رہی ہے. اچھا، پھر اگلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ چلیے مان لیا کہ یہ سزا دینی ہے تو سزا قرآن میں تو صرف 100 کوڑے بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں کنوارے کے لیے بھی 1 سال کی جلاوطنی کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور شادی شدہ کے لیے بھی رجم کا اضافہ ہو گیا، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، 100 کوڑے کا جو اضافہ ہوا ہے، پہلے تو یہ مسئلہ بن گیا کہ قرآن میں تو چونکہ 100 کوڑے کے ساتھ 1 سال کی جلاوطنی، تو احناف نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ چونکہ 1 سال کی جلاوطنی، وہی پرانا اصول یاد رکھیے، 1 سال کی جلاوطنی کا معاملہ خبر واحد میں آیا ہے، اس لیے اس کو تو ہم قرآن کے نسخ کے لیے قبول نہیں کریں گے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. لیکن یہ ہم حکمران پر چھوڑ دیں گے کہ یہ اصل میں حد کا حصہ تو نہیں ہے، حضور نے یہ سزا تعزیراً دی ہوگی تو مرضی ہے وہ بھی دے لے اگر اس کا جی چاہتا ہے، لیکن یہ حد کا حصہ نہیں. احناف نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ اختیار کیا. اچھا، دوسرے جو بعض لوگ ہیں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، روایت میں یہ بات آ گئی ہے، روایت میں آ گئی ہے تو اس وجہ سے اب یہ دونوں ہی سزائیں دی جائیں گی. جب دونوں ہی سزائیں دی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ آیت کنوارے کے بارے میں بھی ختم ہو گئی. یعنی ایک تو ختم ہونی تھی نا، احناف کے نزدیک تو وہ ختم ہوئی تھی صرف شادی شدہ کے بارے میں، ان کے حد دونوں کے لیے ختم ہو گئی نا. میں نے اس کے اوپر جو بحث ہے برہان میں، اس میں یہ تبصرہ کیا تھا کہ بھائی کنوارے کی سزا بھی یہ ہو گئی اور شادی شدہ کی بھی ہو گئی تو آیت تو پھر اب اصال ثوابی کے لیے رہ گئی، یعنی کوئی اور کام اس کا باقی نہیں رہ گیا. تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دونوں سزاؤں کو جمع کر کے دیا جائے گا. اچھا، وہ بتایا انہوں نے کہ حضور نے دی بھی ہیں یہ سزائیں جلاوطنی کی. احناف نے دوسرے مسئلے کو حل کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ تو اصل میں رجم کا معاملہ چونکہ متواتر ہے، بہت لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، واقعہ ہوا ہے، یہ تو ایک روایت میں آیا ہے جلاوطنی کا، یا دوسری ایک روایت میں آیا ہے، اس سے تو انہوں نے جان چھڑا لی، خبر واحد کہہ کے اس سے نہیں چھڑا سکے. اچھا، جب اس سے جان نہیں چھڑا سکے تو اب اگلا مسئلہ پیش آ گیا. اگلا مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں کسی میں یہ دونوں سزائیں اکٹھی نہیں کی گئی. یعنی ایسے نہیں ہوا کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد رجم کیا گیا، یہ معاملہ نہیں ہوا. مثلا ماعز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرا دیا، بس یہ سزا دے دی. تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو منسوخ کیا روایت نے، یہ جو ہے یہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے، اور روایت کو منسوخ کیا رسول اللہ کے عمل نے. انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا، اور یہی اس وقت تک حل شدہ موجود ہے. یعنی موجودہ حدود آرڈیننس تک ایسے ہی حل شدہ موجود ہے، جس کے خلاف آج کل خواتین بڑا احتجاج کر رہی ہیں. ظاہریہ جو ہیں اور اہل حدیث کے بعض جو گروہ ہیں ان کے ہاں معاملہ نسبتاً سادہ ہو گیا. وقت ان کے ہاں معاملہ نسبت سادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کا مطلب یہی ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کی آیت بھی ان کے ہاں موجود ہے، اور اس روایت کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں کہ 100 کوڑے ماریں گے، جلاوطن بھی کریں گے، 100 کوڑے ماریں گے، اس کے بعد اس کو رجم بھی کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے. یعنی وہ کس طرح حل کرتے ہیں پھر ان واقعات کو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ بیان کرنے والا رپورٹ کر رہا ہے نا واقعے کو، تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہوا بھی ہے، نہیں ہوگا، ہوا ہوگا. تو اصل میں مسئلہ کیا ہوا؟ ایک قرآن تھا، اس کے بعد ایک زبانی قولی روایت تھی. یہ تو قولی روایت ہے نا، یعنی اس میں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل تھا. تو تینوں کے درمیان مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ تو مطابقت لوگوں نے اس طریقے سے پیدا کی ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا کہ اس میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن مجید میں آیتیں 2 تھیں، جب ایک سے متعلق کیا گیا تو مسئلہ پیدا ہو گیا.
ایک معاہدہ میں تھی، ایک سورہ نور میں تھی، دونوں میں کمپاؤنڈ جرم کا ارتکاب ہو رہا تھا. حضور نے اس کے بارے میں قانون بیان کیا، اور اس کے بعد اس قانون میں یہ بتا دیا کہ ایک دفعہ اس آیت کے تحت لگے گی، دوسری دفعہ اس آیت کے تحت لگے گی. اس دوسری آیت کے اندر جس طرح تقتیل اوپر بیان ہوا ہے، اسی طرح جلاوطنی بھی بیان ہوئی ہے. یعنی دونوں باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اور جب یہ بات دونوں باتیں بتا دیں، تو اب جب سزا دینے کا وقت آیا تو اخلاقیات قانون کا تقاضا یہ تھا کہ موت کی سزا کے ساتھ کوڑے نہ مارے جائیں. نہیں مارے آپ نے. یعنی میرے نزدیک مسئلے کی نوعیت یہ ہے. تو اب اس کے بعد آپ لوگ آدھ گھنٹے کا وقفہ کریں.